نکل گئی. سماعی مؤنث کی طرف دیکھیں گے ہواؤں کے نام سے، شراب، آگ، انسانی جسم کے اعضاء جوڑے جوڑے کی شکل میں ہے، یا وہ متفرق اسماء. کہیں آپ کو یہ اسم اس لسٹ میں ملتا ہے؟ نہیں. ہم اس اسم کو مؤنث ثابت نہیں کر سکے، لہذا یہ اسم عربی زبان میں مذکر ہوگا. تو اردو میں مسجد مؤنث ہے، عربی میں مسجد مذکر ہے. اب ہم اس کو پورے اعتماد کے ساتھ مذکر کے واحد حالت رفع میں رکھ سکتے ہیں. اس کی حالت نصب اور حالت جر مسجدن. مسجدن کا مثنیٰ کے قاعدے کے بارے میں تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، وہ قاعدہ پکا ہے. مسجدانی، مسجدینی اور مسجدینی. اب مسجد کی جمع عربی زبان میں کیا استعمال ہوتی ہے یہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں وزن کے ساتھ بتاؤں تو فوری طور پہ آپ اس کا وزن سمجھ کر اس کی جمع مکسر بنا سکتے ہیں. میں نے اگرچہ آپ کو وہ وزن کروایا نہیں، لیکن میں وزن لکھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ فوری طور پہ فا عین لام کلمات کے حساب سے اس کا مجھے بتا سکتے ہیں. مسجد کی جمع مکسر مفاعلو کے وزن پر آتی ہے. تو فوری طور پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر فا، عین اور لام نکال دوں اور اس کی جگہ پر میں سین، جیم، دال رکھ دوں تو لفظ بن گیا آپ کا مساجد. اور سنگل حرکت بتا رہی ہے کہ یہ وزن غیر منصرف وزن ہے. اگرچہ واحد منصرف ہے لیکن اس کی جمع مکسر غیر منصرف ہے. تو مسجد ان کی جمع مساجد، حالت نصب مساجدہ اور حالت جر مساجدہ. تو غیر منصرف اسم جو ہے وہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. یعنی عربی پڑھتے ہوئے آپ کا ذہن جو ہے بالکل ہوشیار، ہر اعتبار سے بہت سارے پہلو آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے، تب بات بنے گی. اور اس عربی سیکھنے کا مقصد آپ کے ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے، اور جس کی میں نے آج صبح حدیث کے ساتھ بھی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا عربی سیکھنے کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے. ہم میں سے شاید ہی عربی بولنے کا شوق بول چال کے حوالے سے کسی کو، شاید، یا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا، یہ تو یقین ہے کوئی اسے پروفیشنلی ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے. وہ کسی دوسرے عرب ملک میں جانا چاہتا ہے روزگار کے سلسلے میں، تو وہ چاہتا ہے کہ چلو کچھ عربی کے میں الفاظ سیکھ لوں، وہاں جا کے مجھے فائدہ ہوگا. ایسا الحمدللہ کسی کا بھی مقصد نہیں ہے. سب کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام جس زبان میں نازل کیا ہے ہمیں اس کی سمجھ میں آتا ہے. جب ہم عرب کو قرآن پڑھتے سنتے ہیں تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ، ایکسپریشن، وہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیوں اس کی آواز جو ہے یہاں پر ایک دم سے اوپر گئی ہے، کیوں اس کی آواز میں جو ہے وہ تھرتھراہٹ پیدا ہوئی ہے، کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہم وہی آیات، وہی ترجمہ اردو میں پڑھتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ہماری کیفیت وہ نہیں ہوتی. تو یہ کیفیت حاصل کرنا ہمارا مقصود ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس سے اٹیچ ہوں گے تو پھر مزید دروازے کھلیں گے کہ مزید پھر ہم نے آگے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسجد اسم کی پریکٹس آپ کے سامنے میں رکھتی. اب ایک اسم اور میں آپ کے سامنے رکھوں. اسم ہے میرے پاس جنتن. جنتن اسم میں نے اس چارٹ میں رکھنا ہے مذکر کی جگہ پر رکھوں یا مؤنث کی جگہ پر رکھوں. یہ تو اسم بہت کلیئر ہے، فوری طور پہ آپ اسے دیکھتے ہی گولتا دیکھ لی آپ نے، پکی ہوگی آپ کی کہ مؤنث اسم ہے، لہذا یہ مذکر کی جگہ پہ نہیں جائے گا، یہاں پر آئے گا. حالت نصب آپ کو پتا ہے اس کی، جنتن، اور وہ دو زبر کے بعد الف والا قاعدہ وہ پکا آپ نے یاد رکھا ہوا ہے. اور حالت جر
جنتن. ہاں جی، جنتن کا مثنیٰ ہم نے بنایا تھا جنتانی. ولمن خاف مقام ربہ جنتانی. اور حالت اس کی نصب جنتینی. اور حالت جر بھی جنتینی. اب جنتن کی جمع ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اسماء جن کے آخر میں، مؤنث اسماء جن کے آخر میں گولتا آتی ہے، ان کی گولتا آپ نے ہٹانی ہے، چاہے وہ اسم صفت ہو چاہے اسم ذات ہو، کچھ بھی ہو. گولتا آ گئی تو گولتا ہٹانے کے بعد آپ نے الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دینا. لہذا اس کی آپ گولتا ہٹا کر الف اور لمبی تا پر دو پیش دے دیں گے حالت رفع میں جناتن، اور حالت نصب اور جر میں جناتن جناتن. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت نصب میں بھی اس اسم کے اوپر دو زیریں آئی ہیں. اس لیے آپ نے زیر زبر پیش سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا کہ یہ اعراب کی علامات ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھی ایک پریکٹس اس اسم کی بھی ہوگی. آخری اسم میرے پاس ہے رجل، آدمی. رجل کے معنی ہوتے ہیں آدمی. اب ظاہر بات ہے اس کے معنی آپ کے سامنے آ گیا تو اس کا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو آپ رکھیں گے مذکر کے واحد جگہ پر حالت رفع میں رجل، حالت نصب رجلن، اور حالت جر رجلن. دو آدمی ہو تو رجلانی، رجلینی، رجلینی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. آپ سے نے فرمایا، اور آج کل کے موسم کے اعتبار سے بڑی سمجھ میں آتی ہے وہ حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ، 7 قسم کے افراد ایسے ہیں یظلھم اللہ فی ظلہ، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. یوما، ایک ایسے دن، لا ظل، کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، الا ظلہ، سوائے اس کے عرش کے. 7 کیٹیگریز کون سی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے اختتام تک ہم وہ 7 کیٹیگریز جو ہیں وہ یہاں گرامیٹیکلی سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک وقت آئے گا ایسا. اس میں ایک کیٹیگری آپ نے بتائی ہے رجلانی، 2 مرد. رجلانی، 2 ایسے مرد، تحابا فی اللہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے. اجتماع علیہ، اسی پر جمع ہو، وتفرقا علیہ، اور اسی پر الگ ہو. جتنا بڑا انعام ہے اتنا مشکل کام ہے. آج کے دور کے حساب سے بھی آپ دیکھیں تو انسان، ہم لوگ ایک دوسرے سے تعلق ہمارا کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی دنیاوی مقصد کے حوالے سے ہوتا ہے. ہم ملتے ہیں، آتے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہمارا کام ضرور ہوگا دنیا میں، الا ماشاء اللہ. اللہ کے لیے کسی سے ملنا، اس سے محبت رکھنا، لہذا وہ 2 شخص جو صرف اسی اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اسی پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی پر الگ ہو جاتے ہیں. تو ایک کیٹیگری آپ سے اس حدیث میں یہ ہے. تو رجلن، رجلانی. اب رجلن صفت تو ہے نہیں، لہذا اس کی جمع مکسر استعمال ہوگی. وہ میں وزن آپ کو بتاؤں گا. وزن ہے اس کا فعالن.